بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آج کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں 13 مارچ کی، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعودی عرب نے کچھ رپورٹس منظر عام پر لے کر آیا ہے، جس کے بعد دنیا بھر کی جتنی بھی نیوز ویب سائٹس ہوں یا ٹی وی چینلز ہوں، اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ کل پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے کا سینٹ الیکشن ہوا، اس کی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہم آپ کو کچھ دیں گے۔ سب سے پہلے ہم سعودی عرب کی بات کریں گے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے بہت ساری نیوز منظر عام پر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس نے پچھلے ماہ جو ہے وہ انٹرنیشنل فلائٹس کے اوپر پابندی عائد کر دی تھی، اور اس نے کل ایک اشارہ بھی دیا ہے کہ 17 مئی سے وہ دوبارہ آن کر دے گا۔ مگر جو دو رپورٹس منظر عام پر لے کر آیا ہے، اس کے حوالے سے بڑی اہم معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائیں گے، جس میں ایک تو تیل بحران کی بات ہے، اور دوسرا 15 سے زائد حملے کرنے کی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، جس کے بعد سعودیہ لاچار و بے یار و مددگار نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ یہ حملے اس پہ کس نے کیے، اور اس حملوں کو روکنے کے لیے جو اس کے بعد فیسلٹیز تھی وہ کیوں کام نہ کر سکی؟ ان تمام باتوں کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بات کریں گے کہ اس کے بعد جو امریکہ نے اسٹیپس لیے ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں، اور وہ کن ممالک کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں یا ان کے امپیکٹس پڑ سکتے ہیں فیوچر میں۔ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو مزید معلومات ملتی رہیں، اور خاص طور پر مڈل ایسٹ کے اوپر آپ کو انالیسس ملتے رہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں کہ 17 مئی سے سعودی عرب نے انٹرنیشنل فلائٹس کی اجازت دے دی ہے۔ دوسری طرف تیل بحران کے حوالے سے عالمی سطح کے اوپر ایک ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو حوثیوں کی طرف سے ہم پر اٹیکس کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے تیل کی سپلائی میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے، اور اس حوالے سے دنیا کو اس کے اقدامات کرنے چاہیے۔ ڈائریکٹلی انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو اس سے مخاطب کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ سیریا میں حزب اللہ کو پکڑیں، ساتھ ساتھ یمن میں حوثیوں کے اوپر کام کریں۔ ہم آپ کو کچھ ماضی کی کچھ چیزیں بتائیں کہ بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی سعودیہ کو جو ہے خبردار کیا تھا کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد آپ کے اوپر سینکشنز امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ آپ نے یمن میں بمباری کر کے معصوم نہتے لوگوں کو شہید کیا، اور ساتھ ساتھ 2 کروڑ کے قریب اس وقت بھوک و افلاس کا شکار کیا، اور جو کہ اس وقت آج کی تاریخ تک یمن سب سے بڑا ملک ہے جس میں بھوک و افلاس کے شکار کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ 1 لاکھ کے قریب تقریباً بچے شہید ہو چکے ہیں، بچے اور بڑے شہید ہو چکے ہیں پچھلے 6 سالوں میں، اور اس کے اوپر دونوں چاہے وہ سعودیہ ہو، ایران ہو، کوئی بھی خاطر خواہ اقدامات نہیں کر پا رہا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حوثیوں کو بیک کرتا ہے ایران، اور ایران کہتا ہے کہ ہم اسے بیک نہیں کرتے، مگر سعودیہ کا یہ سٹانس ہے کہ ایران اسے بیک کرتا ہے، کیونکہ یمن کی جتنی بھی آئل فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا جا سکے، جیسا کہ ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک طرف حوثیوں کے اوپر الزام بھی ہے، اور ساتھ ساتھ چند شر پسند عناصر کو حوثیوں کے لباس میں انکلوڈ کر کے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے عالمی سطح پر مسلمان ملکوں میں لڑائی کا خطرہ پیدا ہو جائے، جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا بھی کہ سعودیہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ امن معاہدے ہوتے رہے اور ٹوٹتے رہے، اور اس بار بھی جو ہے وہ امن معاہدے کے لیے جانا چاہ رہے تھے، مگر سعودیہ کی آئل فیلڈز کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہوئے۔ اب سینیریو یہ ہے کہ سعودیہ کی جتنی بھی بارڈر سیکیورٹی ہے یا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ اسرائیل کی طرف سے 2018 میں انسٹال کیا گیا تھا، اور ساتھ میں امریکہ کی طرف سے یو ایس نیوی فلیٹ جو کہ پرشین گلف کی رکھوالا ہیں، مطلب چوکیدار ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی اقدامات نہیں کر پائی۔ جب بھی آپ نے دیکھا کہ سعودیہ کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے کہ یمن کے سمٹ ڈرون جو کہ 14 فٹ لمبا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے ہی آئل فیسلٹیز کے اوپر حملہ کیا، اور راس تنورہ پورٹ کے اوپر بھی اسی سے حملے کیے گئے، جو کہ انڈیٹیکٹیبل یا انٹریسیبل تھے۔ اب ریڈار سسٹم پہ نہیں آیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک بارڈر پہ یو ایس کی نیوی فلیٹ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ہے۔ جدھر اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ہے وہاں سے اٹیکس نہیں ہو رہے، وہاں سے مینول اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ گن فائر اور گن شاٹس کے اوپر، اور جہاں سے میزائل سسٹم نہیں ہے جہاں پہ امپلیمنٹ، وہاں سے جو ہے میزائل سسٹم۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی کانسپائریسی ہے کہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ کون کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سعودیہ کے اوپر نیوکلیئر ڈیل کو لے کے بڑا چرچا ہوا کہ سعودیہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات استوار کرے تاکہ نیوکلیئر ڈیل سائن ہو۔ پھر سعودیہ کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا، اور امریکہ نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہم یمن میں
جاری جنگ کو ختم کریں گے اور حوثیوں کو جو ہے ٹیررسٹ کی لسٹ سے نکال کے ان کے حقوق دلائیں گے. اس بات سے ایران کے خوش ہونے کا وہ نہیں تھا. اس کو ایران کو یہ معلوم تھا کہ یہ شاطرانہ چال ہے, صرف اور صرف ہمیں پھنسایا جا رہا ہے کہ ہم نیوکلیر ڈیل کے اوپر کسی طریقے سے دستخط کر دیں اور اس کے اوپر اس کے پوائنٹس کو ڈسکس کر لیں. جو کہ سپریم لیڈر نے بہت ہی واضح اشارے میں یہ کہہ دیا کہ ہم کوئی بھی بات کسی بھی معاہدے کے اس میں نہیں کریں گے, آپ یہ سینکشنز ہٹائیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کی جائے گی ہم آپ سے. سعودیہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے. ناظرین اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. سعودیہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہود و نصارہ کی شاطرانہ چالوں میں کس طریقے سے وہ ان کے اعلی کار بن گئے. پورا سعودیہ اس چیز میں الجھا ہے صرف اور صرف آل سعود کے ہاتھوں. آل سعود کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جس نے مسلمان ممالک کے مستقبل کو خطرات سے دوچار کیا اور تو اور آپسی لڑائیوں میں ان دونوں کو آپسی لڑائیوں میں انوالو کیا, جو کہ آپ کے سامنے نہ ایران اور نہ سعودیہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں, کیونکہ کبھی جب ایران آگے بڑھتا ہے تو وہ سعودیہ کچھ ایسی حرکات پہ آ جاتا ہے, اور جب یہ دونوں ہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہود و نصارہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور کبھی کسی کی آئل فیلڈ کے اوپر, کبھی کہیں پہ کسی کے مذہبی مقامات پر یا پھر مذہبی اشخاص کو نشانہ بناتے رہیں, اور جس کی وجہ سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے دونوں اطراف کی. اور دیکھنے کو یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں مگر ہم اپنے مقاصد اور ہم شاطرانہ چالوں کو سمجھ نہیں رہے. خیر, سعودیہ کو اس بار سمجھنا پڑے گا کہ 1500 اٹیکس بھی وہ روک نہیں پایا, اور حوثیوں نے اگر کیے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ حوثیوں کی طاقت کتنی ہے, تو پھر آپ ان سے ہاتھ ملا لیں. اگر آپ نے ہاتھ بھی نہیں ملانا, آپ نے اپنے نقصانات کا ازالہ بھی نہیں کرنا, تو پھر کیا کرنا ہے؟ جو آپ جتنا بھی سیکیورٹی فنڈ یو ایس کو دے رہے ہیں, پس پردہ جو آپ اسرائیل کو دے رہے ہیں, کیا آپ اس کو اپنے طور پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے؟ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک طرف امریکہ نے آپ پہ پابندیاں لگائیں اور دوسری طرف F-35S جو کہ جدید ترین طیارہ ہے, اسی کے اوپر آپ کو آپریشنل ایکسرسائز کروائی تاکہ آپ نشانہ بازی کر سکیں. ہاؤ از دس پاسبل کہ ایک طرف بائیڈن جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ ہم سعودیہ کو ریسٹرکٹ کریں گے اور دوسری طرف ایکسرسائزز میں شامل کیا جاتا ہے اور ان کو ترتیب بتائی جاتی ہے, ان کو اہداف کا تعین کرایا جاتا ہے جو کہ اسرائیل کی طرف سے دیے گئے تھے, جس کا بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 21 دن پہلے اسرائیل نے ایک ایکسرسائز کی اور اس ایکسرسائز میں اس نے 3000 اہداف کو نشانہ بنانے کی نشاندہی کی, اور انہوں نے کہا کہ سیریا ہو, لبنان ہو یا ایران ہو, ایران کا بشیر ایٹمی ری ایکٹر اس وقت ہائی سیکیورٹی زون میں ریڈ الرٹ لگا ہوا ہے, اس کے اوپر نو فلائی زون بنا ہوا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم پہ نتن یاہو کے وزٹ کے بارے میں بھی بتایا کہ اس کا وزٹ کس طریقے سے کینسل ہوا, اس کے بارے میں بھی افواہ گردش کرتی نظر آئی کہ ایران اس کو ہٹ کر دے گا, جس کی وجہ سے جارڈن کا بہانہ بنایا گیا. ساتھ ساتھ نتن یاہو کی بیوی کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ہاسپٹلائز ہیں اپینڈکس کے آپریشن کی وجہ سے, جس وجہ سے یہ جو وزٹ ہے وہ کینسل کیا گیا. ابو دھابی میں وزٹ ہونا تھا, اصل جو ابو دھابی میں وزٹ ہونا تھا اس کی ہم نے آپ کو چال بتائی تھی کہ وہ چال صرف یہ تھی کہ فوجی اڈے کا قیام اور تو اور سفارت خانے کے قیام کا حصول اور اس کے اوپر دستخط اور اس کے اوپر جوائنٹ وینچر بنانا. بزنس ڈیلز الگ تھیں. یو اے ای کو تو وہ پروفیٹیبلٹی میں لے کر آ جائے گا مگر دوسرے ممالک کے ساتھ کیا کرے گا؟ یو اے ای تو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ مسلم ممالک کے لیے کام نہیں کر رہا, اور بیک پہ اس کے بھی سعودیہ ہے. اگر ہم کہیں تو یہ بھی بات صحیح ہے کہ سعودیہ یو اے ای کی بیک پہ, اس لیے یو اے ای اتنا زیادہ اوپن چل رہا ہے, بلنٹ ہو رہا ہے اور ایسے اقدامات کر رہا ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا تجزیہ سمجھ میں آیا ہوگا, اور آپ کے سمجھنے کے لیے انٹرنیشنل پالیٹکس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں معلومات ہو. دیکھتے ہیں کہ آگے کا اسٹیپ کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.